السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، پچھلی نشست میں عید کی نماز کی فرضیت کے متعلق جو چند دلائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اس میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر ایک ہی دن جمعہ کا دن اور عید کا دن آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو چکی ہیں، تو اگر تم عید کی نماز پڑھ لو تو تمہارے لیے ظہر کی نماز کافی ہے، جمعہ نہ پڑھو۔ اس کی تھوڑی سی مختصر میں نے کل تفسیر بھی بیان کی تھی، اور اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی میں نے ساتھ اس لیے بیان کیا تھا تاکہ حدیث واضح ہو جائے، لیکن چونکہ آج کا دن دوبارہ ملا ہے تو میں اس کو تھوڑی سی مزید تفصیل سے میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو دور دراز کے علاقوں میں بھی رہا کرتے تھے، تو عید کے موقع پر یا جمعہ والے دن تو جتنے بھی ہیں جو دور پہ رہتے تھے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے بھی، اس طرح ہمارے اب بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی اپنی مساجد جہاں پر وہ بہتر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یا اس جگہ کی آواز خوبصورت ہونے کی وجہ سے یا انتظام اچھا ہونے کی وجہ سے وہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح دور دراز سے، یہاں تک کہ دوسرے ممالک سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سہولت کے لیے کہ پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، پھر دوبارہ واپس جائیں گے، تو پھر آئیں گے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کی سہولت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر تم عید کی نماز پڑھ لو تو تمہارے لیے لازمی نہیں ہے کہ تم دوبارہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، تم اپنے اپنے علاقوں میں ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو چونکہ آج جو ہمارے دور میں ہر قسم کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، تو ہمارے لیے، اور ہم اپنے ملک میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے ہر کالونی میں، ہر علاقے میں تقریباً 3 4 5 5 مساجد ہیں۔ تو اسی لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیے تو جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری مساجد بھی قریب ہیں، ہمارے پاس سہولیات بھی موجود ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ بعض جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ بھی پڑھو تو ہم حدیث کے پہلے حصے پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن بالکل چھوٹ دے دینا وہ پھر غلط ہو جاتا، کیونکہ ہمارے پہلے ہی معذرت کے ساتھ اس طرح کے اعمال ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کام میں ہمیں چھوٹ مل جائے سو مل جائے، صحیح، یہ بھی نہ عمل کرنا پڑے، وہ بھی نہ عمل کرنا پڑے، اور ہماری جو ہے وہ ساری دعائیں حاجات ہماری سب کچھ قبول ہو جائے۔ جتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جو سنت طریقہ ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو کوشش کریں کہ جب اگر اس طرح کا موقع بن جائے کہ جمعے کا دن بھی ہو اور عید کا دن بھی ہو، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اویل کریں، عید کی نماز بھی پڑھیں، جمعے کی نماز بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دونوں قبول کریں۔ اب آخری چیز جو ہے عید سے ہی ریلیٹڈ،
اکثر دوست احباب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی نماز کے بعد ہم کچھ کلمات کہتے ہیں جب ایک دوسرے کو عید ملتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو عید ملا کرتے تو اس طرح سے دعائیہ کلمات کہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ کچھ ائمہ کرام سے جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے جب ملتے کسی نہ کسی کو تو وہ عید مبارک اس طریقے سے بھی کہا کرتے تھے اپنی زبان میں۔ زیادہ تر کا یہی ہے کہ وہ یہ کلمات، کیونکہ ابن شیبہ میں بھی اس حدیث کے بارے میں کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر دو مسلمان جب عید کے لیے عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ ان کلمات کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا دیں، کیونکہ مختصر دعا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان مبارک میں عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ عبادات قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول فرمائے اور تم سے بھی قبول فرمائے۔ اگر ہم آگے صالح الاعمال کہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری نیک اعمال جو ہم نے رمضان میں کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو کوشش کریں کہ ان کلمات کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جب گلے لگائیں تو اس طریقے سے ملے۔ اور دوسرا جو ہے تکبیرات کے متعلق ایک دو دوستوں نے بھی پوچھا میرے سے کہ کیا جو عید الفطر ہے اس کی بھی تکبیرات اسی طرح ہوتی ہیں کہ 3 دن، اصل میں ہمارے جو وہ کیلنڈرز ہیں اس میں 3 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے، وہ 3 دن کی نہیں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف اس دن کی مغرب تک جو ہے وہ آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ تکبیرات اس کی نہیں ہے۔ ہاں جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب آپ تکبیرات شروع کر دیں، کیونکہ وہ عید کا دن شروع ہو چکا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ تو یہ شوال جو عید الفطر ہے جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں اس کا طریقہ کار ہے۔ بڑی عید کا عید الاضحیٰ کا وہ 3 دن کا ہے، کیونکہ اس میں قربانی کا 3 دن کا ذکر ہے، تو اسی لیے وہ 3 دن کا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ہمارے روزے رکھنا، قیام کرنا، نمازیں ادا کرنا، دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ تمام جو ہم نے اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں پھر سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ بار بار لے کر آئے۔ جزاکم اللہ۔